ہمارے ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہیں، ان کی سیاہ کاریاں ہماری ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہیں۔ اب اگر کوئی جی آئی ٹی بنے گی تو وہ اس بات پر بنے گی کہ کیا سازش تھی جس کے تحت یہ آیا، کیا سازش تھی جس کے تحت ہم سے کشمیر گیا، کیا سازش تھی جس کے تحت ایک پھلتی پھولتی قوم مفلس اور بدحال ہو گئی، جی ڈی پی کنویں میں گر گئی، گڑھوں میں گر گئی۔ یہ سازش وہ ہے جس کا بے نقاب ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک کہ یہاں بیٹھا رہے گا ہمیں آپ کو اپنے جوہری احساسوں پر نظر رکھنی پڑے گی۔ دوسری بات، ان کے معاونین، آپ نے دیکھا وہ جو ایک وزیر نامراد تھا جو ہر تھوڑی دیر بعد آ کر ہمارے جو ہے کانوں پر ٹارچر کرتا تھا، ملک کی سماعتوں پر وہ بھاری پڑتا تھا، کدھر ہے بہت دنوں سے؟ کہاں ہے زلفی بخاری؟ کہاں ہے آٹا چینی چور؟ کہاں ہے جہانگیر ترین؟ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب ان کے بھاگنے کے دن ہیں۔ ہمارے کارکن ایئرپورٹوں پہ پہرا دیں گے، ہم انہیں نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ تو ہمیں ای سی ایل پہ ڈالتے ہی تھے نا، ہم ان کو ایئرپورٹوں پر پہرا دیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح بھاگتے ہیں اس ملک سے۔ اب ان کے احتساب کا دن قریب آ گیا ہے۔ اور چیئرمین نیب صاحب، چیئرمین نیب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ذرا سی ہمت تو پکڑیں۔ آپ تو مسنگ پرسنز ڈھونڈنے آئے تھے، لیکن آپ تو خود لوگوں کو مسنگ کروا رہے ہیں۔ آپ ذرا سی ہمت پکڑیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ آپ منہ کھولیں کہ انہوں نے کس طریقے سے آپ کو بلیک میل کیا ہے اور کس طریقے سے آپ سے وہ کام لے رہے ہیں جو یہ چاہتے ہیں، جو بیرونی ایجنڈا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایک بیرونی ایجنڈا ہے اور یہ سازش عیاں ہو گئی۔ اور آج ہم کارساز کے شہیدوں، جہاں ہمارے کئی سو لوگوں نے خون دیا، جان دی، ہم یہاں کھڑے ہو کر وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ نیازی کو، نہ اس کے حواریوں کو، نہ اس کے معاونین کو، کسی ایک بندے کو یہاں سے ملک لوٹ کے جانے نہیں دے گی۔ حساب ہوگا تو اب ان سڑکوں پہ ہوگا، حساب ہوگا اس ملک کے گلی کوچوں میں ہوگا۔ تم روکتے ہو جس طرح روک سکتے ہو تم روک لو، تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تم اپنی ٹانگوں پر نہیں کھڑے، تم بیساکھیوں پر آئے تھے۔ اور انشاءاللہ تمہاری سیاسی حکومت، تمہاری سیاسی موت ہو چکی اور اس کا تابوت تیار کھڑا ہے ڈی چوک پر۔ تم دیکھنا کہ تم خود بھاگو گے، تمہیں بھگانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، تم خود نکل جاؤ گے۔ اور کسی عوامی تحریک کا جو کہ عوام چلاتی ہے اس کے تم 24 گھنٹے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ بہت مہربانی۔ اچھا یہ بتائیں کہ موجودہ صورتحال میں جب پنجاب میں ایسی صورتحال پیدا کی جا رہی ہے تو جو پنجاب پولیس کا آئی جی ہے وہ احکامات کیوں مان رہا ہے، ایسے غیر قانونی احکامات؟ ہمارے یہاں کوئی آئی جی ایسا مانے تو اس کو چھٹی کرا دیکھیے، ان کو لایا گیا ہے، ان کو ایجنڈے کے تحت لایا گیا، اور میں نہ صرف آئی جی سے، میں پنجاب پولیس کے ہر افسر سے، اور بہت اچھے افسر بھی ہوں گے، ہم انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو جا رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے لگ کر عوام کے دشمن کیوں بن رہے ہیں؟ آپ کو عوام کی بدحالی اور بے حسی نظر نہیں آتی؟ اگر کوئی کارنر میٹنگ کر رہے ہے تو اس میں کیا چیز خلاف قانون ہے؟ اس ملک میں کون سی جمہوریت ہے؟ یہ کہتا ہے آئی ایم ڈیموکریسی۔ ان کو شرم آنی چاہیے، اس کو جمہوریت کا مطلب نہیں پتا۔ جو آدمی جا کے مشرف سے 100 سیٹوں کی بھیک مانگتا رہا اور اس نے اس کو کھول کر بیان کیا، وہ پھر کس منہ سے کہتا ہے آئی ایم ڈیموکریسی؟ پنجاب کے آئی جی آتے اور جاتے رہتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اب جو ہوگا تو پھر وہ پنجاب کے آئی جی صاحب بھی دیکھ لیں گے اور باقی انتظامیہ بھی دیکھ لے گی کہ کون کہاں کھڑا ہوا۔ اچھا، خان صاحب نے کل کہا ہے کہ اب وہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے خود میدان میں باہر نکل رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ اور آپ لوگ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کرپشن کی ہے تو کچھ واپس کر دیں۔ چیخ تو عمران خان صاحب رہے ہیں، اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے میدان میں، آپ انہیں کہیں کسی چوک چوراہے میں بغیر عمران خان کو تو چھوڑیں، ان کا کوئی وزیر، کوئی ایم این اے، کوئی معاون بغیر سیکیورٹی کے مجھے کسی چوک چوراہے، کسی اتوار بازار، کسی بازار میں آ کے کھڑا ہو کے دکھا دے، میں مان جاؤں۔ اور اگر یہ کچھ نہیں ہے اور اگر ہم چلا رہے ہیں تو ماتم آپ کی کابینہ میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ روز کابینہ میں کیوں ڈسکس ہوتا ہے؟ پنجاب کنٹینر کیوں لگ رہے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں، آپ نے تو کہا تھا ہم چھوڑیں گے، اب کس سے ڈر رہے ہیں آپ؟ پورا اسلام آباد سیلڈ ہے، پورا پنجاب سیلڈ ہے،
خوف کا یہ عالم ہے کہ میرے خیال میں رات کو نیند بھی نہیں آتی اور دل کی دھڑکن اتنی تیز ہے، لیکن NICVD ان کے لیے حاضر ہے کیونکہ اس کے بعد پھر وینٹیلیٹر والا معاملہ ہوگا۔ جب سے ہم نے کارروائیاں شروع کی ہیں تو اپوزیشن کی چیخیں نکل رہی ہیں، اس لیے سب جمع ہو گئے۔ جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی قوم میں تمہیں رلاؤں گا، تو پاکستانی قوم اب رو رو کے تھک گئی ہے، اور جو اس وقت پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا وہ اس ملک میں سیاست نہیں کر سکتا۔ ہم آپ سب یا تو عمران نیازی کے ہاتھ مرنا پسند کریں گے یا تاریخ کے ہاتھ مرنا پسند کریں۔ ہم تاریخ کے ہاتھ نہیں مرنا چاہتے، ہم بھٹو صاحب کے سپاہی ہیں، ہم نیازی صاحب کی چیخیں نکالیں گے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں اس میں کہوں کہ یہ جو آپ نے کہا چیخیں نکل رہی ہیں، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور تمام میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ ذرا وہ چہرے قوم کو دکھائیں جو چیخ رہے ہیں، وہ چہرے ذرا دکھائیں۔ چیخیں ضرور آ رہی ہیں مگر وہ چہرے دکھائیں جن کی چیخیں ابھی اسلام آباد کی کابینہ کے اندر سے آ رہی ہیں۔ آپ نے کہا کہ NICVD میں آپ داخل کرائیں گے، NICVD میں اتنے دل کے مریض آئیں گے تو بھر جائے گا؟ نہیں، تقریباً 9 NICVD ہے اور سندھ گورنمنٹ پورا انتظام کرے گی، اور یہ بھی آفر ہے کہ فری میں علاج کرائے گی، جس طرح ہم شوکت گلوکار جو ہیں ان کا کروا رہے ہیں، جس طرح ان کے شریف آئے تھے کیانی جو دوائی چور ان کا ایک وزیر تھا، وہ بھی آ کے تعریف کر چکے ہیں، تو یہ جب آئیں گے تو انشاءاللہ یہ بھی تعریف کر کے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، آزاد ہر گلی میں جلسہ ہوگا، ہم تو یہی چاہتے ہیں، ہر شہر میں جلسہ ہوگا، ہر چوراہے پہ جلسہ ہوگا، پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوگا۔ اور پھر اگلی خبر یہ آئے گی کہ پرائم منسٹر ہاؤس خالی ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا کہ اس ملک کے تمام اثاثے نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل سے لے کے پاکستان تک تو غیر محفوظ ہیں ہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عمران نیازی صاحب کے تانے بانے جہاں ملتے ہیں، اس تناظر میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو ابھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس تناظر میں جو ہمارے ایٹمی اثاثے ہیں، جوہری اثاثے، وہ عمران نیازی صاحب کے ہاتھ میں انتہائی غیر محفوظ۔ تھینک یو۔